علامہ اقبال کی نصیحت گورو فکر کے ساتھ۔ لاطینی، بے دینی، لاطینی، لاطین کا، اٹلی کا، لاطینی رسم الخط یا خیالات۔ ضعیف، کمزور، دارو، علاج، لا غالب الا ہو، اللہ کے سوا کوئی غالب آنے والا نہیں۔ مطلب، دور جدید میں مغربی تہذیب و ثقافت کی الگار کی وجہ سے مسلمان اقوام میں بے دینی کا اثر آ گیا ہے۔ ان میں یورپ کے پرانے رسم الخط کو اپنانے کا خیال پیدا ہو گیا ہے اور اپنے اصلی رسم الخط کو جو عربی ہے چھوڑنے کے اقدامات کئی ملکوں میں کیے جا رہے ہیں، پھر اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ مسلمان قوم جو اپنی نجی اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشہ اور ہر شعبہ میں اللہ کو غالب رکھتی تھی، اس رویہ سے ہٹ گئی ہے اور اللہ کے غلبہ کی بجائے یورپ کی تہذیب اور ثقافت کے غلبہ سے مغلوب ہو گئی ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پہلے کی طرح اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو خود پر غالب نہیں کریں گے، ہم پستی سے نہیں نکل سکتے۔ مسلمانوں بسیں چھوڑ کر پھر اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے غلبہ کو۔ جو شخص حقائق کو جانتا ہے، حقیقتوں کا شکار کرنے والا یا ان سے واقف ہے، وہ یورپ اور یورپ والوں سے نا امید ہے، کیونکہ یورپ میں جو ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کی مثال اس فضا یا ماحول کی سی ہے جو دیکھنے میں تو بہت خوش نما اور دل کو لبھانے والا ہو، لیکن اس ماحول میں نافاہرن نہ ہو۔ یعنی یورپ نے جو ترقی کی ہے اور تہذیب و تمدن اور معاشرت و ثقافت کے جو حسین نقشے پیش کیے ہیں، وہ نظارہ کرنے میں تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اندر سے میلے اور نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے افغان نوجوان ان دھوکہ دینے والے نظاروں سے بچ اور اپنی اسلامی، دینی اور تہذیبی روایات کو اپنا، جس کا ظاہر بھی روشن ہے اور باطن بھی منور ہے۔ معنی: بے عشق سحر گاہی، صبر کے عنصر کے بغیر، عشق کے بغیر، سوز کے بغیر۔ تقویم: مضبوطی، خودی، خداگاہی، لالا پیکانی، تیر کی خاصیت رکھنے والا، خوشتر، زیادہ خوش، زیادہ اچھا۔ کنار جو، نہر کے کنارے۔ مطلب، اس شعر میں عشق سحر گاہی کو نہر کے پانی سے اور خودی کو لالا پیکان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح تیر کی سی تیزی کا اثر رکھنے والا شاداب اور رنا لالے کا پھول نہر کے چلتے ہوئے پانی کے کنارے پر بھلا لگتا ہے، اسی طرح خودی اور خداگاہی کی پرورش اور خوش نمائی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صبح کے وقت آنسو بہائے، کیونکہ بغیر سوز کے اور بغیر عشق کے خودی کی پرورش اور تربیت ممکن نہیں ہے۔ معنی: ترش ابرو، خفا، ناراض۔ محراب، وہ جگہ جہاں نماز پڑھانے والا امام کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب، اس شعر میں شاعر نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ غریب لوگ ہی زیادہ مسجدوں میں آتے ہیں اور وہ بیچارے ہی اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن امیر بہت کم مساجد میں آتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے یہاں نماز پڑھتے ہیں، اور صفوں میں غریبوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے مسجد کے وائس یا امام سے شاعر کہتا ہے کہ ایسے امیروں کا جن میں وہ جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مسجدوں سے نکال دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے رویے سے مسجد کی محراب جس کے سامنے یہ امیر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان سے ناراض نظر آتی